السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اپنے گھروں میں بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ان بڑھتے ہوئے وبا یعنی کرونا وائرس کے حالات میں ہمیں بہتر ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سترک اور ساودھان رہیں۔ خدا تعالی ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، انجمن ہدیٰ برائے طلبہ دارالہدیٰ کافی سالوں سے طلبہ کی فلاح و بہبودی کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرتی چلی آ رہی ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ ویسے ہی ان سال بھی یعنی انجمن ہدیٰ 2021 اور 22 کی بھی تشکیل ہو چکی ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کے مقدس نام اور اولیاء کرام کے اطوار پر عمل کرتے ہوئے اس پروگرام یعنی الافتتاح نامی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس پروگرام کا آغاز اللہ کے کلام سے کیا جائے۔ البتہ قرأت کے لیے قاری قرآن خوش الحان 10th کلاس کے طالب علم جناب سعد لبہ کو آپ کے سامنے مدعو کرتا ہوں، وہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ کے مقدس کلام سے اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب آئیے استقبالیہ کلمات پیش کرنے کے لیے انجمن ہدیٰ کے جوائنٹ سیکریٹری جناب روح الامین کو آپ کے سامنے مدعو کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، تو آج ہم اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اس مجلس میں جمع ہونے کا مقصد آپ سبھی کو پتہ ہوگا، پھر بھی میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آج ہم ہمارے انجمن ہدیٰ 2021-22 کا افتتاح کے لیے اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ تو انجمن ہدیٰ 2021-22 اس سال انجمن ہدیٰ کے جو اراکین ہیں، سینٹرل کمیٹی کا بھی اعلان ہو چکا ہے، اور سینٹرل کمیٹی اور ہمارے اساتذہ کے ساتھ بہت سارے پلاننگ کے ساتھ پورا ہمارا کلبس کا بھی تشکیل ہو گئی ہے۔ تو اب ہم اگلے جو اسٹیپ ہے، ہم ایک انجمن کو افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ سبھی سے امید ہے کہ ہم اس سال کے جو انجمن کا اراکین ہے، جو آپ کا جو بھی مدد چاہے گا یا تو آپ کے لیے جو بھی پروگرامس وغیرہ آگے لائے گا، تو آپ سے امید ہے کہ آپ بھرپور جی توڑ کوشش کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے۔ اور انجمن صرف ہمارا نہیں، آپ کا بھی ہے، تو سب کا ساتھ چاہیے۔ تو آپ کا ساتھ ہو تو ہم پوری طرح ہمارے پلاننگ میں سکسیس ہو سکتے ہیں، اور نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اس مجلس میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت سارے مہمان آئے ہیں، تو بلا تاخیر میں اپنی ذمہ داری کی طرف لوٹتا ہوں۔ تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ سبھی کا استقبالیہ پیش کروں۔ تو سب سے پہلے ہمارے جامعہ
दारुल इस्लामिया के वाइस चांसलर उस्ताद बहाउद्दीन नदवी साहब का मैं इस्तकबाल पेश करता हूँ और साथ ही साथ हमारे इस मजलिस का मेहमान खुसूसी उस्ताद शरफुद्दीन आनमगढ़ उस्ताद का भी मैं तहरी दिल से इस्तकबाल पेश करता हूँ और साथ ही साथ हमारे हादिया के जनरल सेक्रेटरी उस्ताद फैसल हुदवी मारियाड़ी का भी मैं इस्तकबाल पेश करता हूँ और साथ ही साथ हमारे साथ बाहर से एक मेहमान आए हुए हैं, उनका नाम है, उनका इसमें ग्रामी है अहमद हसन अमजदी, उनका भी मैं इस्तकबाल पेश करता हूँ और साथ ही साथ एक जुमले में तमाम असातिज़ा इकराम और आप सभी साथियों का भी मैं इस्तकबाल पेश करता हूँ और इसी बात पर मैं अपनी कलाम को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अब मैं आपके सामने मदऊ करना चाहूँगा हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत सदर मजलिस जामिया हाजा के वाइस चांसलर मोहतरम उस्ताद बहाउद्दीन नदवी। मैं चाहूँगा कि वो आएँ और अपनी बामुशर्रफ कलमात से हम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। प्यारे तलबा, मोहतरम असातिज़े और दोस्तों बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग अभी घर पे है, लेकिन दारुल हुदा से आप लोगों को क्लासों ऑनलाइन में चलाते हैं। आप लोग सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, वही बात है। अच्छी तरह ध्यान रखना है, हम कोरोना में है। ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलते हैं। सब क्लासों अल्हम्दुलिल्लाह दारुल हुदा में उस्ताद लोग ऑनलाइन में करते हैं, चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हमारे अंजुमन हुदा को इफ्तिताह करते हैं। गुज़िश्ता साल कोरोना के वजह से अंजुमन हुदा को कुछ काम करने के लिए फुर्सत नहीं मिला था। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम कोरोना में है, लेकिन हमको रजा है, प्रत्याशा है अभी मुस्तक़बिल क़रीब में इंशाअल्लाह हम दारुल हुदा में आ सकते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ भी करना है बहुत जल्द अज जल्द दारुल हुदा में आने के लिए, ऑफलाइन क्लासेस में शिरकत करने के लिए तौफीक मिलने के लिए हम इंशाअल्लाह आप लोग सब दुआ करना है। ये अंजुमन हुदा, उसका ख़ास गरज़ क्या है आप लोग सब जानते हैं। हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या सकाफ़त हमको मिलते हैं, कुरान शरीफ या हदीस शरीफ से हम क्या क्या पढ़ते हैं, वो सब दूसरों को भी पहुंचाना बिल्कुल ज़रूरी है। वो हमारी मसूलियत है। ये काम करने के लिए हमको कुछ ट्रेनिंग मिलना भी ज़रूरी है। ये ट्रेनिंग मिलने के लिए हम अंजुमन हुदा या असास है दारुल हुदा में या DSU है दारुल हुदा स्टूडेंट्स यूनियन PG वालों को ये सब प्लेटफॉर्म्स हमने बनाए हैं। क्यों? जो तालिबे इल्म दारुल हुदा में पढ़ते हैं, उन लोगों को पढ़ने के बाद जब तलबा लोग
جب طلباء لوگ پڑھائی مکمل کرتے ہیں اس وقت سے یا فراغت کے بعد فوراً آپ لوگ امت کے سامنے آ کر کیا کیا پڑھا وہ لوگوں کو پڑھانا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم خطابت کرتے ہیں، کتابت کرتے ہیں اور سوشل ورکس کرتے ہیں، تو یہ سب میدان میں اب لوگوں کو اچھی طرح تمرین ملنا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی پڑھاتے ہیں یا خطابت کرتے ہیں یا کوئی مقالہ لکھتے ہیں، سوشل ورک میں شرکت کرتے ہیں، یہ سب کاوشوں کو ٹریننگ ضروری ہے۔ جو لوگ اسکول میں پڑھاتے ہیں ان لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں سرکار یا گورنمنٹ یا اتھارٹی ٹریننگ دیتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ہمارے انجمن ہدا اس کے لیے ہم فارم کیا، وہ ہمارے دارالہدیٰ میں وہ کام کرتے ہیں، تو آپ لوگ سب اس سے فائدہ اٹھانا کو کوشش کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو یہی کاموں کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے ہم اس کو افتتاح کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد ازاں مہمان خصوصی کے طور پر پرنسپل آف منہج الہدا پنگنور استاد شرف الدین ہدوی کو دعوت دے رہا ہوں کہ استاد تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم اساتذہ اور پیارے طلباء، اللہ کے فضل و کرم سے انجمن ہدا کے افتتاحی پروگرام میں آپ حضرات کے ساتھ ملنے کی اور بات کرنے کی توفیق مجھے مل گئی ہے۔ اللہ رب العزت یہ عبادت ہو کے قبول فرمائے۔ الہدا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے نکس کا شاخ ہو کے انجمن ہدا بہت سال سے کام کر رہی ہے۔ بچوں کی علمی تہذیبی ترقی کے لیے، بچوں کی اندرونی صلاحیتیں نکال کر امپروو کرنے کے لیے انجمن ہدا کی طرف سے بہت خدمتیں چل رہی ہیں۔ اساس آنے کے بعد کا دارالہدیٰ بھی، اساس قائم ہونے کے پہلے کا دارالہدیٰ بھی بہت بڑا فرق محسوس ہوا تھا ہم سب لوگ پڑھتے وقت۔ اساس نے دارالہدیٰ کو بہت تبدیل کیا۔ بچوں میں لیڈرشپ ایکسپیرینس پیدا کرنے کے لیے بھی انجمن کی خدمتیں بہت فائدہ پہنچ جاتی ہے۔ پیارے بیٹو، ہم سب لوگ ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ امت مسلمہ کی ترقی علم کے ذریعے ہو گئی تھی۔ یورپ میں اور دوسرے ممالک میں اندھیریاں پھیلی ہوئی تھی، اس وقت بغداد بھی، کائرو بھی، دمشق بھی علم کے بہت بڑے مرکز بن گئے تھے۔ پرنٹنگ مشین آنے سے پہلے، ٹیکنالوجی امپروو ہونے سے پہلے امت مسلمہ کے ائمہ اور محدثین اور مفسرین اور فقہا بہت محنت کر کے اپنے وقت اور اپنی صحت، اپنی محنت علم حاصل کرنے کے لیے
اور علم کی اشاعت کے لیے پیش کیا۔ ان کی محنتوں کی وجہ سے الحمدللہ علم ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری آنے والے نسل کو یہ علم شیئر کرنا ہے۔ جو زمانے میں ہم زندگی گزارتے ہیں بالکل ممتاز زمانہ ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی انسان کی زندگی میں بہت تبدیلی لائی ہے۔ ٹوٹل گلوب، ٹوٹل دنیا ایک چھوٹا ولیج ہو کے بدل گیا ہے۔ ایک گھر کے ایک روم سے دوسرے روم کو میسیج پاس کرنے کے وقت کے اندر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کو میسیج پہنچ جا سکتے ہیں۔ اس زمانے میں بہت آسان طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے علم پھیلانے کا، اس لیے علم پھیلانے میں ہم سب لوگ مصروف ہو جائیں۔ پیارے بیٹے، ہم سب لوگ وقت کا قدر کریں۔ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ مس ہو گیا ہے تو وہ مس ہو گیا ہے، پھر وہ واپس نہیں ملے گا۔ ایک ایک سانس ہماری زندگی سے ختم ہوتے وقت ہم موت کے قریب ہوتے ہیں۔ اب تم لوگوں کا پڑھنے کا ٹائم ہے، محنت کرنے کا ٹائم ہے۔ بیکار باتوں میں اپنا وقت گزار کے لاپرواہی کے ساتھ رہے تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ دارالخدا سے فارغ ہونے کے بعد جتنے لوگ بڑے مصنفین بن گئے، بڑے مقررین بن گئے، بڑے داعی بن گئے، سب لوگ اپنے 12 سال کی زندگی علم کمانے میں، علم حاصل کرنے میں خرچ کیا تھا، اور اس کے ساتھ اپنی زندگی صحیح تربیت و تزکیت کے ساتھ بنانے کے لیے کوشش کریں۔ علم کی روشنی ہمارے زندگی میں ضرور ہونی چاہیے۔ ہم تو عبادت کرتے ہیں، فجر کے پہلے اٹھتے ہیں، 10:30 بجے تک تعلیم میں، تعلم میں، کتابت میں، خطابت میں رہتے ہیں، تحقیر و تحریر میں مصروف ہوتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، حدات پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں تبدیل نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اخلاص کے ساتھ، ایمان کے موٹیویشن کے ساتھ کرنے میں ہم پیچھے ہوتے ہیں، یہی ہے وجہ۔ اس لیے علم پڑھنے کے ساتھ اپنی زندگی میں تبدیل لانے کے لیے بھی ہم کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، سلیبس کی پڑھائی کے ساتھ زیادہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کتابیں ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ کتاب ہے اصل میں ہمارا علم، اس لیے وقت کبھی بھی ضائع کرنا نہیں۔ ہمارے شیخنا چرشیر زین الدین مسلیار نور اللہ مرقدہ اور ڈاکٹر بہاؤالدین محمد ندوی استاد بھی اچھا نمونہ ہے وقت استعمال کرنے میں۔ فجر کے آدھا گھنٹہ پہلے ہم اٹھ کر آتے وقت شیخنا کو ہم دیکھتے ہیں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے۔ رات کو 11 بجے ہم سونے کے لیے جاتے وقت شیخنا کو ہم کتاب مطالعہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ بہاؤالدین استاد کے روم کے سامنے تھوڑی دیر تم لوگ انتظار کیجئے، کتنی مطالعہ کے لیے کتنا وقت حضرت استعمال کر رہے ہیں۔ یہ نمونہ اپنا بھی نمونہ بنا کے ہم سب لوگ مطالعہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، علم بنانے کے لیے کوشش کریں۔ پیارے دوستو، آپ کو دنیا کا الگ الگ ممالک میں، ہندوستان کے الگ الگ ریاستوں میں ان پڑھ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ آپ کے جیسے علماء کی طرف چاہت رکھتے ہیں، تو آپ کی خدمتیں وہ ایریا میں ہونی چاہیے، وہ علاقہ میں ہونی چاہیے جہاں آپ کی خدمتوں کی ضرورت ہے۔ جہالت کی اندھیری دور کر کے علم کی روشنی پھیلانے کے لیے ہم سب لوگ تیار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت توفیق دے۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کی تمام خدمتیں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں محمد احمد حسن امجدی، جو کہ علی گڑھ میں
البرکات اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ریسرچ اسکالر ہیں، میں انہیں آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی کیرلا کے اردو ڈپارٹ کے زیر انتظام چل رہی تنظیم انجمن ہدیٰ کی سالانہ افتتاحیہ پروگرام میں آن لائن شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی کیرلا کے تمام اساتذہ کرام، ذمہ داران اور بالخصوص اس تنظیم انجمن ہدیٰ کے تمام اراکین اور اردو طلباء کا بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنی اس تنظیم کے سالانہ افتتاحیہ پروگرام میں کچھ اظہار خیال کرنے کا موقع فراہم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پینڈیمک کے دور میں بھی اپنی اس تنظیم انجمن ہدیٰ کے حوالے سے کافی حساس، فکر مند اور سرگرم عمل ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے تنظیم کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے ایک مختصر سی گفتگو کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ تنظیم کہتے کسے ہیں۔ تنظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کی ایک جماعت بنائی جائے اور اس جماعت کے ذریعے رفاہی، سیاسی، فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے، اور تنظیم کا دائرہ آپ کی جد و جہد اور قد و کاوش پر منحصر ہے۔ بعض تنظیمیں گاؤں کی ہوتی ہیں، بعض تنظیمیں محلے کی ہوتی ہیں، بعض تنظیمیں علاقائی ہوتی ہیں، بعض تنظیمیں ضلعی سطح پر کام کرتی ہیں، بعض تنظیمیں صوبائی اور بعض تنظیمیں ملکی سطح پر کام کرتی ہیں، اور بلا شبہ ان تنظیموں کے ذریعے ہم ایسے بے شمار کارہائے نمایاں انجام دے سکتے ہیں کہ جن کاموں کو ایک فرد واحد کے ذریعے کیا جانا یقیناً یہ ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے میں ایسی بے شمار بچیاں مل جائیں گی جو جوانی کے عالم میں غربت و افلاس کے باعث اپنے بوڑھے والدین کے کندھوں کا بوجھ بنی ہوئی ہیں، اپنے بوڑھے والدین کے کندھوں پر بوجھ بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بے شمار بچے مل جائیں گے جن کے اندر پڑھنے کا شوق و ذوق تو ہے، علم حاصل کرنے کا جذبہ تو ہے، لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے، غربت و افلاس کی وجہ سے وہ مدرسے اور اسکول جانے سے قاصر رہتے ہیں۔ تو ان تنظیموں کے ذریعے ہم غریب بچیوں کی شادیوں کا انتظام کر سکتے ہیں، اور ان غریب بچوں وہ غریب بچے جو تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہیں ان کے لیے اعلیٰ تعلیم و تربیت کی سہولیات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم تنظیم کے ذریعے اپنے معاشرے میں مدارس و مساجد کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل کالج وغیرہ عوام الناس کے لیے کھول سکتے ہیں، اور ہاسپٹل وغیرہ کا بھی انتظام و انصرام کر سکتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم ملک ہندوستان میں دیکھیں تو بے شمار ایسی تنظیمیں ہیں جو ملکی سطح پر کام کر رہی ہیں، جن میں سے ایک یا دو کے نام میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جیسے رضا اکیڈمی ممبئی ہے، تنظیم جماعت رضائے مصطفیٰ ہے۔ اس کے علاوہ تحریک فروغ اسلام جو تحفظ ناموس رسالت کے نام پر چند سالوں قبل مارز وجود میں آئی، لیکن اس تنظیم نے الحمدللہ بہت ہی کم وقت میں پورے ہندوستان میں اپنی جگہ بنا لی، اور آج اس وقت کوکن مہاراشٹر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیلاب آ چکا ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑوں کا فقدان ہے۔ تو یہ تنظیمیں الحمدللہ پوری جد و جہد کر رہی ہے، ان کے لیے وسائل فراہم کر رہی ہے۔ تو ان تنظیموں کے ذریعے ہم ان تمام کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہندوستان میں دیکھیں تو بھارتی حکومت اور بعض شدت پسند عناصر کی طرف سے جو ہم پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان تنظیموں کے ذریعے ہم اس کے خلاف بھی مظاہرے کر سکتے ہیں، ہم ان کا بھی منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ تو
تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں پتہ یہ چلا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نسل نو کو تنظیم و تحریک کے حوالے سے آگاہ کریں، ان کے اندر تنظیم و تحریک کے لیے بیداری پیدا کریں، ان کے اندر تنظیم و تحریک کا شوق و جذبہ پیدا کریں. اور اس کام کا آغاز اگر مدارس و معاہد سے کیا جائے، دینی مدارس سے کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے طلبہ بچپن میں مدارس میں تعلیم و تربیت سیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو بچپنے ہی میں اگر تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ مدارس والے ان کے لیے تنظیم بنائیں اور پھر انہی طلباء میں سے حسب قابلیت حسب صلاحیت انہیں تنظیم کے مناسب تفویض کریں، تو بچپنے ہی سے تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تنظیم چلانے کا سلیقہ بھی پیدا ہوگا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مدارس سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ ہمارے بچے دنیا کے کونے کونے میں جا کر دینی خدمات انجام دینے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں پہنچیں گے، تو اس وقت یہ تنظیم و تحریک کے میدان میں جھنڈے گاڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلم امت میں ایک نیا انقلاب پیدا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میدان میں دارالہدیٰ اسلامی یونیورسٹی کا جو یہ عمل ہے، یہ عمل ہندوستان کے تمام مدارس کے لیے قابل تقلید ہے. ہندوستان کے تمام مدارس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اپنے بچوں کے لیے ایک تنظیم بنائیں، انہیں تنظیم چلانے کا سلیقہ بتائیں، طریقہ بتائیں، تاکہ یہ بچے مستقبل میں ایک بہترین قائد اور رہنما بن کر ابھریں. تو یہ چند باتیں تھیں جو تنظیم و تحریک کے حوالے سے میں نے پیش کی، اور آج خصوصاً میں طلبہ دارالہدیٰ سے مخاطب ہوں. میں آپ لوگوں کی اس ہمت و شجاعت کو خوب سراہتا ہوں، آپ لوگوں کو خوب مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کرونا وائرس کے دور میں بھی، جب کہ پوری دنیا ہر طریقے سے جو ہے پریشان ہے، معاشی بحران ہر طریقے کا بحران ہے، آپ اس دور میں بھی جو ہے تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ تنظیم کے حوالے سے کافی فکر مند ہیں. آپ لوگ اسی جذبے اور لگن کے ساتھ کام کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم کل مدارس سے فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بہترین قائد اور رہنما بن کر ابھریں گے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے پیش کی. انہی چند باتوں پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں ہمارے مہمان ہادیہ کے جنرل سیکریٹری علی گڑھ مالاپورم سینٹر کے ڈائریکٹر محترم فیصل ماریاد استاد کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو منور و مجلہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ الفائزین فی الدارین. اما بعد. محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، انجمن ہدایہ کے نو منتخب ممبران اور میرے پیارے بھائیوں، یہ میرے لیے بہت بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا گیا اور آپ تمام حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کا موقع دیا گیا. سب سے پہلے میں انجمن ہدایہ کے نو منتخب ممبران کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس پروگرام کو آرگنائزرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں نے اس پروگرام میں مجھے اس پروگرام میں مدعو کرنے کی. عزیز طلبہ، ہم سب ایک ہی خاندان کے ممبران ہیں. وہ خاندان دارالہدیٰ ہے. دارالہدیٰ خاندان کے ممبر ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم دینی اسلامی دعوت زمانہ کے تقاضوں کے مطابق انجام کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں. ہم جانتے ہیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ بہت مشکل دور ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کے حالات بالکل سنگین ہیں، جس میں کچھ
लिखना, कुछ बोलना और एक काम के लिए कुछ करना भी बहुत मुश्किल काम बन गया है। ऐसी सूरत हाल में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसी संगीन हालात में दारुल हुदा के तलबाओं को, दारुल हुदा से जो फारिग हैं हुदवियों को क्या करना है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें और आगे बढ़कर सोचना चाहिए। अब आप लोग तलबा हैं, दारुल हुदा में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस टाइम आपसे क्या उम्मीद होती है? पहले हमें अपने आप को पहले अच्छा बनाने के लिए हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए, अपने अंदर सलाहियत और इस्तेदाद पैदा करने के लिए, और फिर पढ़ाई के बाद मुत्तहिद होकर कौम की तालीमी, समाजी और इक्तिसादी हालात को बदलने के लिए कुछ करने का जज्बा अंदर पैदा करना चाहिए। हम जानते हैं कि जिस हालात से उम्मत मुस्लिमा गुज़र रही है और मुसलमानों की तालीमी, इक्तिसादी, समाजी और मुआशी हालात बेहतर नहीं है। We know that very pathetic conditions that Muslims are undergoing, and it is for us to do something to transform the community, to bring the changes in the society. इसलिए हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है, और साफ नज़रिया का ज़रूरत है, और पुख्ता अज़ाइम का ज़रूरत है। दरअसल दारुल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ये सब हमें मिलता है, या मिलना चाहिए। अगर किसी को नहीं मिला तो उसका मतलब हमारा अंजुमन खुदा के लिए जिम्मेदार है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अंजुमन खुदा के नव मुंतखब मेंबरान पूरे इखलास लिल्लाहियत के साथ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देंगे। अजीज़ तलबा, आपको मालूम होगा कि मैं भी दारुल हुदा से फारिग हूँ, और मैं फ़ख्र के साथ ये कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि जो भी मेरी ज़िंदगी में जो भी मैंने हासिल किया है वो सब दारुल हुदा की बदौलत, दारुल हुदा की वजह से हुई है। जो भी मैंने सीखा है वो दारुल हुदा से सीखा है। मेरी ज़बान बोलने का, मेरे लिखने का, सब कुछ जो भी सलाहियत मेरे अंदर, वो सब दारुल हुदा ने मुझे दिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि इस सलाहियत को उजागर करने में दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स यूनियन है, असास अल हुदा स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उसका भी बड़ा रोल रहा है। और मेरी पूरी उम्मीद है कि अंजुमन हुदा भी तलबाओं के मुख्तलिफ सलाहियतों को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम को प्लानिंग करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और अंजाम देंगे। ये एक स्टूडेंट्स यूनियन का ये कैंपस में बहुत बड़ा रोल आता है। उस कैंपस कल्चर को सेट करने में, उस कैंपस को डायनामिक बनाने में, उस तलबाओं को एक्टिव बनाने में एसोसिएशंस का, स्टूडेंट्स एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। दारुल हुदा में भी दारुल हुदा में असास जब भी काम किया है, और तिलिस्म मैगज़ीन जैसे मैगज़ीन को एक स्टूडेंट्स एसोसिएशन, वो भी इस्लामी एक मदरसे के एसोसिएशंस लेके आए हैं। वो बिल्कुल एक्सम्पलरी है और उसके पहले बेनज़ीर है। इसी तरह अंजुमन हुदा भी मुख्तलिफ प्रोग्राम के बारे में सोचकर स्टूडेंट्स को हमेशा मशगूल रखने के लिए प्रोग्राम
तैयार करना चाहिए। हमेशा ये याद रहना चाहिए कि हरकत में बरकत है। हमेशा एक्टिव होना चाहिए। हमें पढ़ने के टाइम पे मालूम नहीं होता कि पढ़कर हम क्या बनेंगे। खुद भी बन के मैं कहाँ पहुँचूँगा। फैमिली की उम्मीदें होती है, असातिज़ों की भी उम्मीदें होती है, और हम भी बहुत ख्वाबें देखते हैं, लेकिन वही ख्वाबें असली बन जाते हैं जिनके लिए हमने प्लान करके कोशिश किया। Actually we don't know who are what kind of talent are there inside us। अपनी सलाहियत को उजागर करने के लिए जो भी मौके मिला तो मौके को उससे इस्तिफादा करके उससे फ़ायदा उठाने के लिए हमारी तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए। लिखने का मौका मिला तो लिखें, बोलने का मौका मिला बोलें, और डिबेट में शिरकत करने के लिए अगर मौका मिला तो उसमें पार्टिसिपेट करें। इसी तरह का मुख्तलिफ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके हमारे अंदर जो भी सलाहियत है उसको बाहर लेके आने के लिए, उसको उजागर करने के लिए हमारी तरफ से एक प्रोग्राम प्लानिंग होना चाहिए। और इसके लिए प्लानिंग करने में अंजुमन हुदा का इत्मीनान होना चाहिए। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। हम जानते हैं अगर दुनिया में जीना है तो मरने के अदा सीखो। अगर दुनिया में जीना है तो मरने का अदा सीखो। जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। तो मरने के लिए सीखना मतलब उसके लिए पूरे टाइम हमें मशगूल रख के काम करके हमारे अंदर जो भी सलाहियत है उसको उजागर करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। और इसी दौर में हमें मालूम है इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचाना भी पड़ेगा। खामोश मिजाजी तुझे जीना नहीं देंगे। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दे। तो वो कोहराम मचाने के लिए भी हमें सीखना पड़ेगा। और मेरी पूरी उम्मीद है कि अंजुमन हुदा इसके लिए पूरे काम करेंगे और जो भी हमारी उम्मीदें हैं उसके पूरे करने के लिए और नौ मुंतखब मेंबरान इखलास के साथ उनकी अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम देंगे। और एक बार फिर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आइए अब आपके सामने हल्फनामा के लिए आ रहे हैं अंजुमन हुदा के प्रेसिडेंट जनाब अबू ज़र अंसारी कि मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, बड़ी खुशी और मसरत का मौका है और हकीकत में वो काबिल मुबारकबाद हैं जिन्हें बतौर नुमाइंदा अंजुमन का मेंबर चुना गया है। मेरे भाइयों, मैं आप सभी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अंजुमन की खिदमत कर सकूँ। हमारा ये साल 2021 और 22 नया साल है। हमें इसमें नया आगाज़ करना होगा, नई तरक्कियाँ करनी होगी, हमें अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होना होगा। तो मेरे भाइयों, आओ हम अपने मकसद की जानिब बढ़ें। मकसद अपने आप को तरक्की देने का, एक ऐसा मकसद जिसमें हम बाकाबिलियत बन सकें, जिसमें हम हुनरमंद बन सकें, एक ऐसा मकसद जिसमें हम दावत के काबिल बन सकें। मुझे उम्मीद है कि हम सब इस मकसद की तरफ भाई भाई की तरह चलेंगे, दोस्त दोस्त की तरह चलेंगे और इस मकसद को ज़रूर हासिल करेंगे। हमारा ये साल तरक्कियों का साल है। अगर कोई ये सोच रहा हो
کہ یہ پچھلے سالوں کی طرح ہے، تو اپنے ارادے کو ابھی پلٹ لے۔ انشاءاللہ ہم اس سال میں ترقیوں کے دروازے کھولیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو اور ہنرمند اور باصلاحیت بنائیں گے۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اساس کا، انجمن کا خلوص دل کے ساتھ ساتھ دیں۔ میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب میں کلمات شکر پیش کرنے کے لیے انجمن ہدا کے جنرل سیکریٹری جناب خالد خان کو آپ کے سامنے مدعو کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بہت ہی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اب میرے اس ناتواں کندھوں پہ شکریہ کلمات پیش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو سب سے پہلے میں اس خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں جس نے ہمیں اس لاک ڈاؤن کے وقت بھی اتنا شاندار پروگرام اور ایک منظم طریقے میں ایسا ایک پروگرام انعقاد کرنے کا توفیق عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے میں استاد محترم جامعہ دارالہدیٰ اسلامیہ کے وائس چانسلر استاد بہاؤالدین محمد ندوی صاحب قبلہ کا اپنے دل کے عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمارے دعوے پر لبیک کہا اور ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما کر اس پروگرام میں چار چاند لگا دیا۔ اور اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی دارالہدیٰ پنگنور آف کیمپس کے پرنسپل استاد محترم شرف الدین استاد کا بھی میں اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات کو صرف کر کے ہمارے سامنے اپنے قیمتی الفاظ کے ذریعے روبرو ہوئے اور ہمیں انجمن ہدا کے تمام اہم پہلوؤں سے روشناس کیے۔ اور اس کے بعد استاد محترم فیصل استاد کا بھی میں اپنے دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمارے دعوت پر ہمارے بیچ آئے اور ہمیں انجمن ہدا سے وابستہ رہنے کا پیغام دیا اور انجمن ہدا کے لیے بڑھ چڑھ کر انجمن ہدا کے تمام پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا پیغام دیا۔ اور اس کے بعد میں ریسرچ اسکالر آف البرکات اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ علی گڑھ محمد احمد حسن امجدی صاحب کا بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمارے دعوت پر لبیک کہا اور ہمیں بہت ہی قیمتی میسج سے روشناس کیا۔ اس کے بعد میں بالجملہ آپ تمامی حضرات کا بھی اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے قیمتی اوقات کو خرچ کر کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت ہوئے اور ہمیں ہمارے اس پروگرام کو منزل مقصود تک پہنچانے میں پورا ساتھ دیا۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح انجمن ہدا کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انجمن ہدا کے تمام متحرک افعال میں مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پوری طرح کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔